نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی آپ کو ایک کاغذ دیا گیا تھا, مل گیا سب کو؟ آپ سب دین کے کام کو کیا سمجھتے, کام یا جاب؟ کام یا جاب؟ کام. جی آپ کیا سمجھتے؟ جاب, کام. دین کا کام ہوتا ہے چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں, لیکن بہت سے لوگ آہستہ آہستہ اس کو کیا بنا لیتے ہیں, جاب. جاب کرنے والے اور کام کرنے والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں, نظریے میں, رویے میں, طریقے میں, سوچ میں, باتوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی. جاب جو ہے وہ ایک ڈیزگنیشن ہے, نام ہے, ایک نام ہے. کام کوئی بھی ہو سکتا ہے. رسپانسبلٹی, کام رسپانسبلٹی ہے. کام اپنے لیے ہوتا ہے, جاب کسی اور کے لیے. کام اپنے لیے ہوتا ہے, جاب کسی اور کے لیے ہوتی ہے. ویری گڈ. کام میں آپ کو یہ کوئی ریٹرن چاہیے ہوتا ہے نا. جی, جاب آپ جس کے لیے کرتے ہیں اس سے آپ ریٹرن مانگتے ہیں, جبکہ کام آپ اپنا سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کا ریٹرن آپ لوگوں سے نہیں چاہتے. آپ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جو ہم کام کر رہے ہیں خاص طور پر, یا پھر انسان کسی بھی کام کو جو کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے نا, اور اپنا سمجھ کے کرتا ہے. جیسے گھر کا کام کاج ہے, یا اپنے بچوں کا کام ہے, یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں. تو دین کے کام کو بھی یا آپ اپنا کام سمجھتے ہیں, یا کسی انسان کا کام سمجھتے ہیں, یا پھر کسی ادارے کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ بہت اچھی طرح ہمیں واضح ہونا چاہیے کس کا ہے, اللہ کا کام ہے نا. جی آپ فرمائیے. جاب ایک سرٹن ٹائم اور پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, کام تو ہر روز کرنا ہے, اسی کوئی لمٹ نہیں ہے. جی ہاں, جاب ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہے, 9 to 5 ہوتی ہے, جبکہ کام راؤنڈ دا کلاک ہوتا ہے. دین کا کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے, لیکن جاب کرتے ہیں تو دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں. دنیا کے جو باس ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب دنیا کی کوئی جاب کرتے ہیں, جبکہ دین کا کام ہوتا ہے تو ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. اور جب کام کرتے ہیں تو اس میں دلچسپی اور انہماک بہت زیادہ ہوتا ہے. شاباش. جاب ہوتی تو اس میں جی ہاں, کام میں دلچسپی اور انہماک بہت ہوتا ہے. جاب میں صرف انسان بینیفٹس دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھتا. مجھے ابھی کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو جو وہ جاب کرتا ہے, ہی ہیٹس دیٹ جاب, اور اس کو بالکل پسند نہیں ہے وہاں جاب کرنا, لیکن جب اس کو سیلری ملتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے اوکے آئی کنٹینیو. تو اس کا موٹیویشن کیا ہے؟ صرف سیلری ہے, لیکن he doesn't like that job. لیکن جب انسان کوئی اپنا کام کر رہا ہے, اس کا اپنا کوئی بزنس ہے, تو اس کو چاہے وہ کتنی بھی مشکل ہو, وہ پورے انٹرسٹ, دلچسپی, انہماک سے وہ کرتا ہے. اور جاب جو ہے نا وہ معاوضے کی بھی کی جاتی ہے, اور کام بلا معاوضہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی معاوضہ وقتی طور پہ کسی چیز کا کچھ تھوڑا بہت, کیونکہ اللہ کے کام کا تو کوئی معاوضہ بندہ دے ہی نہیں سکتا, لیکن اگر تھوڑا بہت کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کی پرائرٹی نہیں ہوتی, وہ تو اس کے کوئی وقتی ضرورت ہو سکتی, لیکن وہ اس کے لیے نہیں کام کر رہا ہوتا کہ اچھا اگر میں نے کام نہ کیا تو پھر یہ میری اس ارننگ کا کیا ہو. اٹس ناٹ ارننگ. دنیاوی طور پہ ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے ہیں, صرف اس جاب سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن دین کے کام کے لیے نہ کوئی ریلیٹ ہو, لیکن ہمیں ریلیٹ ہونا ہے ہر ایک. خود ہمیں دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے نا, کیونکہ ہمارا اپنا کام ہے. جیسے کسی کا اپنا بزنس ہوتا ہے تو اس بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ خود دوسروں کی طرف پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ دوسروں کو جا کے ملتا ہے. وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی آئے. جیسے آپ دیکھیے دکاندار جب دکان پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا اچھا اگر یہ کسٹمر نہیں آ رہا تو نہ آئے, باہر جاتے رستے سے اس کو اندر بلا رہے ہوتے ہیں, اور اندر آ جائے تو واپس نہیں جانے دیتے. آپ جاب کے لیے انسان اپنے کمفرٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا, لیکن کام کے لیے اپنے کمفرٹ چھوڑ کے کام کرتا ہے. جی ہاں,
کام ہر حال میں کام کرتا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، ہڑتال ہو، کچھ ہو، جس نے کام کرنا ہے وہ اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہم بات کریں دین کے کام کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں بھی جس چیز کو ہم کام سمجھتے ہیں نا اس کو واقعی کام کی طرح کرتے ہیں. گھر کام یہ تھوڑی کہتے ہیں میں جاب کرتی ہوں، ہم گھر کا کام کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جس دن ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا کرنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو صحیح پاکٹ منی، پھر گھر نہیں بستا، پھر وہ کام صحیح ہے نہیں، اور گھر بھی نہیں بستا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر وہ عورتیں بس نہیں سکتی. ریسیشن بھی آ جاتا ہے، انسان جاب لیس بھی ہو جاتے ہیں، کبھی سیچوریشن آ جاتی ہے. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ کام ہے کہ کبھی اس کا خوف نہیں کہ یہ کام سے بالکل جاب لیس نہیں ہو سکتا. بالکل. اب مسئلہ میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہوں میرے پاس ہر جگہ کام ہوتا ہے، چاہے میں ایئرپورٹ پہ ہوں، چاہے میں گاڑی میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، میرے پاس ہر وقت کام ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ میرے پاس کام نہیں ہے اب میں جاب لیس ہو گئی ہوں. اگر مجھے اتنا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہماری 2 دن کی ٹریننگ جمعرات اور جمعے کی تھی، تو بتایا اللہ تعالیٰ جو کام لے رہے ہیں ہفتے کو بہت زیادہ کام تھے صبح سے نا. لیکن جب میں واک کر کے آ رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ وہ جو کل ہڑتال تھی تو آج اس کی ہوگی ٹریننگ. تو میں نے اپنے دوستوں سے جب مجھے بتایا جاتے وقت کہ میں جا رہی ہوں تو تم کہاں جا رہی ہوں؟ میں نہیں آ رہی. گھر میں نے سوچا کہ یہ تو کام ہو جائیں گے، چھوڑو پہلے میں یہ کام کراتی ہوں، میں سیکھوں گی تو آگے سکھا سکوں گی. تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تفصیل کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا اور ابھی سامنے دیکھا. اور اس میں اتنی حکمت تھی کہ کل بیچ میں چھٹی آ گئی، کل میری کمر میں بل پڑ گیا اور میں آنے کے قابل ہی نہیں تھی. اگر کل ٹریننگ ہوتی تو میں شاید آ بھی نہ سکتی. تو میں نے کہا کہ اللہ کی کتنی میرے نیت شاید سچی تھی کہ مجھے جانا ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ریسٹ بھی کروا دیا اور الحمدللہ آج میں بہت زیادہ بہتر کل سے فیل کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے کام کے لیے چنے رکھے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ جاب پر ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی جان بچاتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. لیکن جو اللہ کے کام پر ہوتا ہے وہ ایک ایک منٹ کو صحیح استعمال کرتا ہے کہ یہ میں بس کسی طرح کر جاؤں. جاب میں انسان تھک جاتا ہے. ہاں یہ کہتے ہیں جاب میں انسان تھک جاتا ہے لیکن اس کام میں تھکتے نہیں. استاذہ جیسے کچھ طبیعت میری اس طرح خراب تھی تو ڈاکٹر وغیرہ سے بھی بات ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ اگر اس وقت میری جاب ہوتی تو یقیناً مجھے کمپلیٹ ریسٹ چاہیے تھا، جس کے لیے مجھے چھٹی لینی پڑتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ گھر پہ ذرا سا بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک دن کل کا دن تھا ڈپریشن شروع ہوتی ہے. اس میں آ کر میری ریکوری ہوتی ہے الحمدللہ. بلکہ لانگ آورز اور اس میں نے بہت سمجھایا فیملی کو بھی سب کو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. میں جب مینٹلی اتنی اس میں ریلیکس ہوتی ہوں تو اسی سے میرے فزیکلی بھی فرق ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں جو لوگ کام کو کام سمجھتے ہیں نا تو بعض اوقات ان کی نیند رات کے 2 بجے آ رہی ہوتی ہے، کبھی وہ 1:30 بجے، کبھی وہ 3 بجے. تو میں کہتی یا اللہ یہ اللہ کی بندیاں سوتی نہیں ہیں. اور پھر میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ تو ان کا قبول کر اور ان کو استقامت دیے رکھ. کیونکہ انسان کو جس کو کام کرنا ہے وہ اپنی نیند میں سے ٹائم چرا لے گا، وہ اپنے اور کاموں میں سے، اپنی دلچسپیوں میں سے وہ کہیں نہ کہیں سے راستے تلاش کر لے گا. اس کے لیے بہانہ تھوڑی ہے چونکہ وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اس لیے باقی کام میں نے کیا ہی نہیں. وہ ایسے تھوڑی کرتا کام. تو چلیے یہ کہانی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں کہ جاب اور کام. پڑھیے. جاب اور کام. نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے پلکوں پر ٹشو رکھ دیا. ہم سب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی صورتحال ہوتی. آپ ایک لمحے کے لیے خود سوچئے، اگر آپ نے ایک اچھی پوزیشن کے ساتھ MBA کیا ہو، اگر آپ صحت مند ہوں اور خوبصورت جوان ہوں، لیکن آپ نوکری کے لیے جہاں بھی درخواست دیتے ہوں آپ کو صاف جواب مل جاتا ہو تو آپ پر کیا گزرتی، آپ کا رد عمل کیا ہوتا. لہٰذا نوجوان بری طرح داخلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں تحیر اور بے بسی تھی. میں نے عرض کیا کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے. دنیا میں پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا. اس یونیورسٹی نے 3 سال پہلے ایک سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا.
جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا نہ ہی لکھ سکتا تھا. لیکن 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا، ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا. اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا. نوجوان چپ چاپ سنتا رہا. میں نے عرض کیا، ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنیٹانی میں پیدا ہوا. اس کے والدین چرواہے تھے. وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا. بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا. ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھی. وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا. اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے وہ پیسے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا. وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا. تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا. اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا. وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا. وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا. پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا. وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا. یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی. نوجوان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا، پروفیسر رابرٹ جوئس زرافے پر تحقیق کر رہے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا. انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا. جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی. چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے. پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے. سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا. پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند نوجوان ہے. انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا. اس نے گردن پکڑ لی. یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا. اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا. آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی. دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا. وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی. وہ یونیورسٹی آتا 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا. وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی شکایت کی. پروفیسر رابرٹ لوئس اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا. اس نے اسے مالی سے لیڈ اسسٹنٹ بنا دیا. ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی. وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا. یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا. 1958 میں اس کی زندگی میں ایک دوسرا اہم موڑ آیا. اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے. انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کیے. ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا. وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا. ان آپریشنوں کے درمیان وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا. اب ڈاکٹر آپریشن کرتے. وہ آپریشن کرنے کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ اسے سونپ دیتے. وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا. اس کی انگلیوں میں تیزی اور صفائی تھی. اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے. وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا. چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی. وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا. وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا. وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا. 1970 میں اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا. اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی. اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا. آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور وہ مریض آنکھ کھول کر روشنی دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے. اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے. میں خاموش ہو گیا. نوجوان سنتا رہا. میں نے عرض کیا، ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا اور وہ 50 سال کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہا. ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی
وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا، یونیورسٹی پہنچتا اور 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا اور پورے 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھیں اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کی کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا اور وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا۔ اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ میں رکا اور اس کے بعد نوجوانوں سے پوچھا، تم جانتے ہو اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ نوجوان خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، صرف ایک ہاں سے۔ جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا اور اگر اس دن یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں اور میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا نہیں، تو مرتے دم تک مالی رہتا۔ یہ اس کی ایک ہاں اور 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ نوجوان خاموش رہا۔ میں نے اس سے عرض کیا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ساری زندگی جاب تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے۔ نوجوان نے میری طرف غور سے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ ہیملٹن اس راز کو پا گیا، لہٰذا اس نے جاب کے بجائے کام کو فوقیت دی۔ یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی۔ سوچو، اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ لیکن اس نے کھرپا نیچے رکھا اور زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ میں رکا اور ہنس کر بولا، تم اس لیے بے روزگار اور ناکام ہو کیونکہ تم جاب تلاش کر رہے ہو، کام نہیں۔ جس دن تم نے ہیملٹن کی طرح کام شروع کر دیا تو تم نوبل پرائز حاصل کر لو گے، تم بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ یہ کس کی سنت ہے کہ نو نہیں کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نو نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کام خود نہیں کر سکتے تھے کسی اور کو کہہ دیتے تھے۔ کوئی صدقہ مانگنے آتا، کو کچھ نہیں ہوتا تھا، قرضہ لے لے کے دے دیتے، کسی اور کو کہتے تھے، تم کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے، نو نہیں کہتے تھے۔ اور چھوٹے کام کرنے سے گھبراتے ہیں لیکن ہر چھوٹا کام ہی انسان کو بڑے درجے تک پہنچاتا ہے۔ ہم چھوٹا کام کرنے سے گھبراتے ہیں لیکن ہر چھوٹا کام ہی بڑے کام کی طرف راستہ کھولتا ہے۔ سوری اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس شخص نے کام کو دیکھا غور سے، اور بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا بھی کام ہوتا ہے یا اگر کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں توجہ سے نہیں کرتے نا، اگر اس کو تو جی اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ سارا وقت اڑتا رہتا کہ میرا تو کام پڑا ہوا ہے اور اس نے مجھے لاکھ بے وجہ یہاں، اور خود چائے پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور مجھے گردن پکڑائی ہوئی ہے اس کی، اور وہ مجبوری سے گردن پکڑتا اور منہ بناتا اور ادھر دیکھتا رہتا، ادھر ادھر خلا میں، ہوا میں، اور ادھر نہ دیکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہ سیکھ سکتا۔ اور وہ خواب نہیں دیکھتا تھا، وہ کام کرتا تھا اور کام کے ساتھ استقامت بھی تھی۔ جی ہاں، مطالبے نہیں اور شکوے نہیں، مطالبے اور شکوے کوئی نہیں، نہ کوئی اضافی مراحت کا مطالبہ، لیکن کام سے، کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں نا اور آپ کا کام نظر آتا ہے تو پھر آپ کی مراعات وائس چانسلر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی قربانی کی سطح پر کسی کے لیے کام کر رہا ہے، جی قربانی کی سطح پہ کام کر رہا تھا، اس کا کام تھا نہیں، یعنی جو بھی کام دیا گیا ایمانداری سے اس نے کیا اور پوری دلچسپی سے، پوری انوالومنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ جگر کی شریان اس نے تلاش کی، وہ اس نے اتنے آپریشن میں کہیں نہ کہیں کچھ سیکھا ہی تو بتایا نا۔
جی ہاں، خاموشی کے ساتھ سیکھ رہا ہے، انٹرفیئرنس نہیں کر رہا کہ وہ بیچ میں انہیں مشورے دے رہا ہو کہ ایسا نہ کرو ویسا کرو. سیکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی. تو اس کو پتا تھا کہ میں تو ایک چرواہا ہوں اور معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ نے ذہن دیا نا. ذہن صرف ڈگریوں کے ساتھ ہی تو نہیں استعمال ہو سکتا ہے. بہت سی انوینشن جن لوگوں نے کی ہیں انہوں نے ڈگریاں لے کر نہیں کی، ڈگریوں کے بغیر بھی کی. جی، ٹھیکیدار سے ہمیں عاجزی کا سبق ملتا ہے. عاجزی کا سبق ملتا ہے. احساس کمتری کا بھی شکار نہیں ہوتا. احساس کمتری کا شکار نہیں، محنت کر رہا ہے. یہ جو اس میں جینون ہونا ہے نا، اور آنےسٹ ہونا ہے، اور دلچسپی لینا ہے، اور کوئی لا سمعۃ فیہا ولا ریا. ریا کیا ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے ہمیں اور مان جائے ہم کو، لوگ ہمیں پھر پسند کریں. اور سمع یہ کہ ہماری پھر تعریفیں ہو، ہر طرف ہمارا بول بالا ہو، اور پھر ہماری ایک دھوم مچ جائے. یعنی 8 گھنٹے اگر ہم میں سے کسی کو کسی کام کے لیے کھڑا کیا جائے، ایک دن کھڑا ہوگا، 2 دن کھڑا ہوگا، اور تیسرے دن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. چونکہ ہم انسٹنٹ ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ریکگنیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ تو خود فقیر ہیں، کیا دیں گے ہمیں. اس کو بھی کوئی کہتا ہوگا یہ تم نے کوئی کام کرا ہے کہ اگر آپ کی کیونکہ عموماً ہم خود نہیں ڈیل کر رہے تھے تو ہماری سراؤنڈنگس میں ہمارے گھر والے لوگ جی ہاں، بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. کیا کام ملا تھی. ہاں، تمہیں کیا کام ملا، تمہاری کیا قدر دانی. آبزرویشن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہاں، آبزرویشن کتنی زبردست تھی. 8 گھنٹے آپ آبزرویشن کرتے رہیں اور روز کریں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ آبزرویشن کر کے جو اس نتیجے پہ وہ پہنچے. چاہیے ہوتی ہے وہ ایک لمٹ تک، اس سے انسان اگر نکلے اپنے آپ کو نکالے پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ اور کچھ نہیں تو انکریجمنٹ مل جائے. جی ہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی تسلی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ڈسکریج کرتے تو پھر کیا کام نہیں کریں گے. تو اس لیے اس کا بھی محتاج نہیں ہونا چاہیے. اگر کام کرنا ہے تو کرنا. لیکن یہ ساری بنیادیں اسلام نے دی ہے نا کہ انسان ہر چیز سے اٹھ کر صرف اپنے رب کے لیے کام کرے. اب دیکھیں حضرت عثمان جب وہ اونٹوں والا واقعہ کہ جب ان کے ایک موقع پر جب غلہ آیا، ان کے اونٹ اتنے تھے کہ زمین ہل رہی تھی مدینے کی، تو سارے بزنس مین آگے کہ اتنے کا دے دو اتنے کا، تو وہ قیمت بڑھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں. تو بالآخر انہوں نے سارا غلہ صدقہ کیا. ان کا کہ یہاں تو کوئی نہیں دینے والا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹائم کی پابندی. یس. اور یس، ہاں میں کامیابی نظر آتی. مدد چاہیے، ہاں میں حاضر ہوں. کسی بھی کام کا ماہر بننے کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. کسی بھی کام کا ماہر بننے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے. 50 سال میں ایک چھٹی نہیں کی، اور ہم گنتے رہتے دن کب چھٹی ہوگی. اور آج سیٹرڈے کے دن بھی بلا لیا. ان کو رحم نہیں آتا ہم پر. اور ہمارے دین میں بھی پسندیدہ کام وہی ہے کہ چاہے چھوٹا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ. بالکل، چھوٹا کام ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ. کیونکہ کوالٹی نہیں آ سکتی کسی بھی کام میں جب تک کہ اس میں پوری دلچسپی اور اسے کنسسٹنسی کے ساتھ نہ کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو قائم کیا ہے وہ اس اصول پر کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے یقیناً وہ ریکگنائز ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس کو ریکگنائز نہ کریں یا ادارہ نہیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا وہ وقت ہم اپنے کام کو بہتر کریں، ہم اس میں گزار دیتے ہیں کہ ڈپریشن یا پریشانی یا اس بات پر کہ لوگ ہمیں جو ہے ریئلائز کریں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. منفی باتیں ہوتی اس لیے نا کہ ایک تھوڑا سا کام ذرا سا زیادہ کرے گا تو دوسرا کہتے ہیں کیا ملا، تمہاری کس نے قدردانی کی، تمہیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور پھر وہ اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اپنی دل کی بڑاس نکالیں گے. وہ اپنی پھر خوب شیطان ان کو کٹ پتلی بنا لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں کھیلیں گے. اور جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے. خسرت دنیا والآخرہ، نہ یہاں کچھ کیا نہ وہاں کچھ ملا.
جی اس میں یہ بھی بات تھی کہ تعلیم کی کمی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر انسان استقامت کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی بالکل تعلیم کی کمی کو معنی نہیں رکھتی. تعلیم کہتے کس کو ہے؟ صرف کوئی خاص کورس کر لینے کو اور اس پہ کوئی خاص سرٹیفکیٹ لے لینے کو اور کوئی خاص ایک کاغذ کا ٹکڑا مل جائے تو بس وہ تعلیم ہے. کیا وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اپنے سامنے یہ سب لرننگ نہیں ہے؟ یہ تعلیم نہیں؟ یہ سیکھنا نہیں؟ ایک چیز ہے کہ شخصیت کی کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا کام دیکھیں اور ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس ایک کرائٹیریا موجود ہے, ایک آئیڈیل موجود ہے, اس کے باوجود دیکھیں فطرت پر تھا نا, ہماری فطرت مست ہو چکی. یعنی اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو جس بیک گراؤنڈ سے تھا وہ فطرت کے بہت قریب تھا. بکریوں کی کھال پہننا, جنگلوں میں رہنا. ہاں بالکل, یعنی ایک اور کام مل جانے پہ اپنا اصل کام نہیں چھوڑا, وہ گھاس کاٹنے کا کام اس نے جاری رکھا کہ وہاں سے تھک کے 8 گھنٹے کے بعد آیا اور اپنا کام مکمل کیا پھر گھر گیا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما اور اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور جب ہمارے سامنے قرآن کے علاوہ کوئی اور علم آتا ہے تو ہم کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے. علم تو ہر وہ کام ہے جو میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کو سیکھ کے آگے بڑھتی ہوں, اس کام کو آگے بڑھتی ہوں. دن رات مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے, ہر واقعے سے سبق سیکھتا ہے, ہر چیز سے سبق سیکھتا ہے. جو کام ہم مینٹلی سوچ لیتے ہیں, ہم دل میں تیار کر لیتے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اس کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں, تو پھر اس کے بیچ میں جتنے ہرڈلس آتے ہیں ہم اس کو کراس کرتے ہوئے کام کر لیتے ہیں, اس کا ریزلٹ کے سامنے آتا ہی آتا ہے. اس میں لیکن بہت زیادہ صبر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام کریں اور اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ہم کوشش میں آنےسٹ نہیں ہوتے, نتائج ہمارے پھر سامنے کچھ نہ اپنے آتے نہ کسی اور کے آتے ہیں, اور اس کو ماننا بھی نہیں چاہتے. جی عائشہ, لیکن اس میں جو کام دیا گیا اس نے یہ نہیں ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بالکل انپڑھ ہوں, ویسے یہ کام کر نہیں سکتا, اور جو اس کو دیا اس نے کیا, اس کو سیکھتا گیا اور آگے اس کی پھر بالکل. ہم ایک تو یہ روتے رہتے ہیں, پتہ نہیں ہم یہ کر بھی سکیں گے یا نہیں, اور پتہ نہیں ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں, پتہ نہیں ڈر لگتا قبول بھی ہوگا کہ نہیں, ہر وقت نہیں 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 نہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر, تو وہ بھی نہیں ہو جاتا ہے. جی اس کے فیصلے میں یہی بات ہے کہ اس نے اس کو اپنی جاب نہیں سمجھا, کہ جب اس ادارے میں آ گیا تو اس نے کہا یہ میرا کام ہے, چاہے میں یہ گھاس کاٹوں یا مجھ سے جو بھی کہا جائے, اس نے اس کو کام کی طرح ہی لیا اور اپنا سمجھ کے جب وہ کرتا گیا تو اس ترقی پہ ترقی ہی اس کے. یعنی کہ وہ جو مالی کا کام تھا اس کو بھی اس نے اپنا کام سمجھا نا, کہ میرا کام ہے, مجھے کرنا ہے, چاہے میں کسی اور کی مدد کر رہا ہوں لیکن جس چیز کے لیے مجھے یہاں رکھا گیا تھا مجھے کرنا ہے. وہ جس حضرت اسما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ لا تو کی فیو کا علی کی, مت اس کو بند کرو ورنہ تم پہ بند کر دیا جائے گا. یعنی لوگوں کو دینا مت روکو ورنہ تم پہ روک دیا جائے گا. تو دینے میں صرف مال ہی تو نہیں آتا نا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہماری جو کور ویلیوز ہیں الہدا کی, ہماری وہ تقریباً ساری اس کے اندر نظر آ رہی ہیں. اخلاص, امانت داری, استقامت, نظم و ضبط, صبح 6 بجے لوگ گھڑیاں اپنی سیٹ کر دیں, اور رسپیکٹ بھی ہے. تو میں دیکھ رہی تھی ساری ہماری کور ویلیوز اس کے اندر موجود ہیں. اور پھر صحت بھی سب کچھ کرنے کے لیے 8 گھنٹے کھڑے ہونا, تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہے, کہاں کا تلاش کرنے تو کام بھی کر رہے تھے, بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے, کیونکہ اطمینان کی کیفیت نہیں. There is something wrong with them. سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے. وہ جیسے کسی شاعر کا شعر تھا نا کہ گالیاں کھا کے بھی بد مزہ نہ ہوا. کام تو وہ ہے نا کہ جس کو کرنے کا ایسا جنون ہو آپ کو کہ ساری دنیا میں آپ کو گالیاں دے تو بھی آپ اپنی کرنی سے باز نہ آئے.
تبھی ہوگا نا کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, کسی کی تعریف اور کسی کی تنقید کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. یقین کہاں ہے آخرت پہ جو اس کے اجر کی بات, ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں. ہم آپ دیکھیے کہ ابھی جو جاپان کا زلزلہ آیا ہے, تو آج کا میرا جو فون میسج میں نے ریکارڈ کیا اسی سے متعلق ایک حدیث کے ساتھ میں نے کیا. اگر آپ لوگ ویب پہ جا کے سن لیں, انشاءاللہ کل تک شاید اپلوڈ ہو جائے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ویسے بھی انسان ریلیٹ کرتا ہے ہر چیز کو اپنے ساتھ, لیکن میں سوچتی کہ کراچی بھی ساحل سمندر پہ ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. ایک دن پہلے کیا ان لوگوں کو پتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے, زمین کس طرح ہلے گی, اور وہ جو ورل پول ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی امیجنری تصویر ہو کہ کس طرح وہ 20-20 فٹ اوپر وہ لہریں جا رہی ہیں اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور جگہ جگہ آگ لگی پڑی ہے. تو مجھے وہ صورت یاد آ رہی تھی کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یعنی قیامت کا نقشہ نظر آتا ہے, ہلکی سی جھلک. سارا بلڈنگز گاڑیاں پتہ ہے کوئی چیز نہیں جس کو انہوں نے جیسے پورا کوئی چیز نہیں پہلے کچھ جس طرح کی بلڈنگس ایسی بنائی گئی ہیں جو شدید زلزلے میں بھی جن کو وہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے نا کہ طاقت تمہاری نہیں, طاقت ساری ان القوت للہ جميعا. انسانوں کی طاقت کچھ نہیں, ہم کیا ہیں اللہ کے سامنے. کتنے دن مستیاں کریں گے کہ اس کو دھوکہ دیں گے یا اس کے کام میں خیانت کریں گے یا صرف باتیں ہی بناتے رہ جائیں گے. پڑھا رہے تھے کچھ مہینوں پہلے کی بات, اس میں زلزلوں کی بات کسی نے کہا کہ نہیں اب تو زلزلوں کی روک تھام ہوگی, دیکھیے جاپان میں انہوں نے گھر ایسے بنا لیے نا سنو فیئر. نہیں آپ اللہ کی طاقت کے آگے نہیں کہہ سکتے, نہیں اب تو گھر ایسے بن گیا کیا مسئلہ. کل وہ دیکھ رہی تھی مجھے یاد, یہ میری بھی اسی قسم کی بات کسی سے ہوئی تھی کہ ہلتی زمین کو انسان روک نہیں سکتا. تو کسی نے کہا کہ وہ تو نہیں روک سکتا مگر اس کا اپنے تعمیرات ایسے کر کے انتظام تو کر سکتا ہے. اب یہ پہلے زمانے والی بات تھوڑی ہے کہ زلزلہ اگر لوگ مر جائیں گے گر جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سی آفات کب رکتی ہیں, جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں کتنی زیادہ, کتنے اخلاص اور کتنی محنت کی ضرورت ہے, اور ساری غیر ضروری چیزوں کو اٹھا پھینک رہے ہیں. جب بھی کل ٹی وی پہ آ رہا تھا تو دوسری طرف پاکستان میں یہ اسٹرائک اور تبصرے آ رہے تھے, اس پر میرے اتنا دکھ ہوا, میں نے کہا ان کے تو اندر زلزلے آ رہے ہیں, کیا باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. میں خود یہ عام طور پہ تو کبھی ٹائم بھی نہیں ہوا اور موقع بھی نہیں, تو کل طبیعت بھی خراب تھی اور کچھ دیکھنے کا تھا کہ کہیں سے کوئی چیز پتہ چلے, انسان اپنے لیے توبہ استغفار کرے. یعنی ہم اور کیا کریں, استغفار ہی کر سکتے ہیں نا, ان کے لیے دعا اور اپنے لیے استغفار. تو اس وقت میں باقی چینلز کو وہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ ایک نمائندگی ہے نا کسی قوم کی. وہ کہتے ہیں CNN اور BBC تو سارا وقت یہی کر رہے ہیں, وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں, لیکن ہمارے چینلز کیا کر رہے ہیں اس وقت بحیثیت قوم؟ ہم پھر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہمیں ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے گی اور ہم اللہ کے آگے جھکیں گے, اور کب ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے؟ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب جن لوگوں پہ آفت آئی ہے ان تک کیسے پہنچوں اور کیسے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا پڑھیں, اس وقت وہ کیا کریں, کچھ ہے ہی نہیں. یہ سارے برج کب بنتے ہیں, یہ ساری چیزیں کب پہنچتی ہیں؟ جب سال ہر سال محنت ہوتی ہے پھر انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے.
صرف تمنا اور آرزوؤں سے میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ ان تک ہم پیغام پہنچا دیں تو ایسے تھوڑی ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو جاپنیز لینگویج آتی ہو, یا پھر اگر آتی بھی ہو تو اس میں ہم قرآن کا کوئی کام کر رہے ہوں. کیا کر رہے ہیں ہم سوائے اپنی ذات کی؟ کس چیز کی فکر ہے ہمیں؟ تو کیا اس سے ہم اپنی ذات کو بچا لے جائیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو بھی ذمہ داری, اگر اس میں کچھ بھی کوتاہی کر رہا ہے تو یہ کوتاہی الٹیمیٹ کہاں تک جاتی؟ وہاں تک جاتی ہے کہ ہم نے وہ فاصلہ جو وہاں تک طے کرنا ہے وہ اگر پہلا قدم ہی نہیں ہوا کہ جو میرے حصے کا کام تو میں نے کیا نہیں, تو باقی کام کنیکٹ ہو کے ہم ان قوموں تک, ان لوگوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں کہ ان کو اللہ سے جوڑا جائے اور ان کو اللہ کی بات بتائی جائے اور ان کو اس وقت میں ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے کچھ ان کی مدد کی جائے؟ پر یہی ہوگا کہ کرسچن مشنریز پہنچ جائیں گے اور جا کے لوگوں کے دل جیت لیں گے, اپنے کام کریں گے, اور ہم آپس میں لڑتے بیٹھے رہ جائیں گے. سوچے تو یہ بہت سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ کل میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھی تھی کہ آج اتنا سب کچھ بند, پورا کراچی بند پڑا ہے, تو کیا کل سب کچھ ٹھیک ہوا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹرائک جو ہے کامیاب ہو, انہوں نے یہ کروانا ہوتا ہے اور یہ سننا ہوتا ہے, تو کل صبح سے کل واپس کیسے ہو جائے. اتنی سیلفشنس ہے کہ ہم نہیں. اور آپ دیکھیں کہ پوری قوم معطل ہو کے بیٹھ جائے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سب کام کاج چھوڑ بیٹھے ہیں اور قوم مسلسل ہر ہفتے ایک دن ایکسٹرا کام کاج چھوڑ دے. کتنے پروجیکٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں, کتنے کام رک جاتے ہیں, کتنی چیزیں ہارڈ پہ آ جاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.